الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج تک آپ نے جنات کے بارے میں بے شمار باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور یہ شک کرے تو وہ انسان شاید کبھی کسی روحانی مخلوقات سے اس کا سامنا نہیں کر پایا ہوگا، اس لیے انسان اس پر شک کرتا ہے۔ بھوت پریت، جن جنات، ان کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہیں۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین رکھتے ہیں تو کئی لوگ اسے محض ایک وہم سمجھتے ہیں، یا پھر لوگوں کی گپ شپ کی لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے، اور اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے، کہ زیادہ تر چیزیں آج دنیا والے کھوج کر کے ثابت کر رہے ہیں جنہیں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بہرحال دوستو، آج یہ ٹاپک جنات سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے نے دشمنی کیوں کی ہے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دیا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغا جو بانگ دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب مؤذن ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محلے کے معصوم مرغے نے بے وقت ہی ایک مرتبہ آواز دے دی۔ دیر رات کو مرغے نے بانگ دے دی، اور مؤذن جس کو بادشاہ سلامت نے حکم دے رکھا تھا تو اس نے بھی حکم کی تعمیل کی، اور مرغے کی آدھی رات کی آواز کو سنتے ہی مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات میں ہی اذان یعنی بانگ دے دی تھی۔ تو مؤذن صاحب نے اذان دی تو لوگ جاگ گئے، اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ اس مؤذن کو موت کی سزا بھی سنا دیا۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کی بہت دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہو گیا؟ اور پیارے دوستو، یہ بات کئی بار دیکھی بھی گئی ہے کہ مرغا کئی مرتبہ بے وقت اذان یعنی بانگ دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اور اسپیشلی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کی بانگ دینے یعنی اذان دینے میں آخر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ باب العلم حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے کہ آخر مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ جو مرغا بانگ دیتا ہے اس کے متعلق اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے شخص، تو یہ خوب جان لے کہ یہ دنیا اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر اس وقت تک جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا جائے، تو اس وقت ان جناتوں کو جو اس وقت زمین پر رہ رہے تھے، ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اب صرف رات میں ہی نکلو، یعنی رات ہی کے وقت کے لیے تم محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا جو کہ اس وقت پرندے کی شکل میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کے اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ رات کو ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہونے والی ہو، رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کرے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر اذان دے کر جناتوں کو بھی خبردار کرے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلائے جائیں۔
प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने उस शख्स को जवाब देते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये वो मखलूक है कि जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नात और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा होता है। यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नातों और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इसी मुर्गे की आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रुअब और इतना ज़्यादा असर रखा कि जिन्नात भी इसकी आवाज़ को सुनकर, जो सुबह सुबह बांग देता है, ये रात को बांग देता है, उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। उसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने उस शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है तो कोशिश करो कि ऐसे शख्स को मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाए और उम्मीद यही रखे कि जिन्नात जिस शख्स के अंदर मौजूद हैं वो इस मुर्गे की आवाज़ सुनकर उसका जिस्म छोड़कर भाग जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। और अगर हम उसके बाद उस मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इस कौल के मुताबिक न ये मुर्गा सिर्फ शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया भी है। ये और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, शायद यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने भी इस नेक सिफत परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म दिया है, ताकि हम इस मुर्गे की, इस परिंदे की मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सकें, बल्कि अल्लाह की मखलूक के इजाफे का सबब भी बन सके। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग सुनो, यानी मुर्गे की आवाज़ सुनो, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर ही अजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर, शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज़ बुलंद करता है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़ है। और प्यारे दोस्तों, आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।